اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب المجید وقولہ الحق یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا صلوات علی محمد وعلی محمد اللهم صل على محمد وعلى فرجاؤ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو مجھے جانتے ہیں اس کو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں جان لیں۔ میرا نام جمشید تصور رمتال الاسدی عباس پورہ ملتان سے تعلق ہے، اور میں نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے نیا انٹرویوز کا ان ہستیوں کے بارے میں کہ جو الاسدی فیملی کی نامور ہستیاں ہیں اور الاسدی فیملی کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن جانتے ہیں، اور مزید ان کے جو زندگی کے اچھے اچھے لمحات ہیں، اچھے اچھے کارنامے ہیں، وہ الاسدی فیملی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 یہ میں نے تلاوت فرمائی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ہمیں ہماری خلقت کے جو مین وجہ ہے وہ یہی بیان کی ہے کہ تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف قبائل میں اس لیے رکھا کہ تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے۔ تو بے شک کائنات کا سب سے بڑا جو قبیلہ ہے، جو ذات مقدسات ہیں، وہ ہیں محمد وآل محمد، بنی ہاشم۔ اور بنی ہاشم کے بعد جتنی بھی قومیں قبیلے قبائل موجود ہیں دنیا میں، ان سب کو اللہ نے اس لیے خلق کیا تاکہ وہ ایک دوسرے کو تعارف کرا سکیں۔ محمد وآل محمد کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ باقی جو ہم لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے کے، اس لیے ہمیں کاسٹیں دی گئی ہیں اللہ نے قبائل میں تاکہ ہم ایک دوسرے کو تعارف کرا سکیں۔ تو الحمدللہ میں باعث فخر بات ہے میرے لیے کہ الاسدی قبیلے سے تعلق ہے میرا، اور الاسدی قبیلہ یہ کوئی ڈبی چھپی بات نہیں کہ بہت ہی بڑا قبیلہ ہے الحمدللہ، اسلام آباد سے لے کے کراچی تک، اور آج جو دور حاضر ہے اس میں اٹلی، میکسیکو، امریکہ، چلی اور دیگر ممالک میں بھی، ایران وغیرہ میں بھی الاسدی فیملی کے لوگ مقیم ہیں اور برسر روزگار ہیں تین نسلوں سے۔ تو ضرورت ہے اس وقت کی کہ ہمیں الاسدی کمیونٹی کو، کیونکہ اس وقت بہت بڑا پلیٹ فارم ہے الاسدی کا، اور بہت کافی سارے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے نہیں واقف، تو بہتر میں نے سمجھا کہ ہم کیوں نہ ایک ایسا سلسلہ شروع کریں کہ اس میں جتنے بھی الاسدی فیملی کے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو جانیں، پہچانیں، اور انہیں معلوم ہو کہ ان کی بیس کہاں سے ہے اور کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، کون کون الاسدی فیملی میں شامل ہیں لوگ، اور ان کے لیے کیا کیا چیزیں باعث فخر ہیں، ان کے آباء و اجداد کے نام، جو کئی لوگ ایسے ہیں مجھ جیسے بھی جو 4-5 پیڑھیوں کے بعد نہیں جانتے کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے ان کے اسم شریف کیا تھے۔ تو یہ ایک سلسلہ شروع کیا جس میں ہم انشاءاللہ تعالی، ہمارے پاس ایک بہت ہی پاکستان الاسدی فیملی کی نامور ہستی، جن کو اس دور میں اگر کنگ اسدی، سردار اسدی، ارطغرل آف الاسدی کہا جائے تو یہ ان کی شان کے عین مطابق ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ماشاءاللہ خوبصورت ریسرچ اور تحقیق سے اتنا مواد اکٹھا کیا ہے مختلف بین الاقوامی سطح پر جا کر، جن مختلف یعنی کہ اسلامی ہسٹری چینلز پہ جا کر مختلف لوگوں سے رابطہ کر کے انہوں نے اتنا مواد اکٹھا کیا ہے کہ وہ اسے ایک کتابی شکل دینے کے ان قریب ہیں، اور امید ہے کہ وہ کتابی شکل جلد از جلد منظر عام پر آ جائے گی۔ تو ان کے پاس جتنا نالج ہے، مجھے لگا کہ اس نالج کو پوری الاسدی فیملی میں شیئر کیا جائے، اور اس لیے میں نے اپنے پہلے انٹرویو میں، جو کہ الاسدی چینل پہ نشر ہونے والا ہے، ہوگا انشاءاللہ، اور یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں وہ انٹرویو،
میں چاہتا ہوں کہ اسی ہستی سے شروعات کی جائے اور انہی سے اس الاسری فیملی کی بیس، اس کی تاریخ اور مختلف موضوعات پر بات چھیڑی جائے، تاکہ اس سے مزید سوالات پیدا ہوں، مزید انفارمیشن ملے ہمیں، اور جو انفارمیشن قبلہ ہمیں بتائیں گے وہ بچے بچے الاسری فیملی کے بچے بچے تک پہنچے، اور اس کے علاوہ دنیا تک بھی پہنچے کہ پاکستان میں ایک تاریخی قبیلہ موجود ہے جس کی الحمدللہ شناخت خاص صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ تسلیم کی جا چکی ہے۔ تو کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ہی مشہور ہستی میرے ساتھ موجود ہے اس وقت، قبلہ اطہر حسین گگوال قدیری الاسدی۔ قبلہ یا علی مدد، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ وعلیکم السلام، مولا علی علیہ السلام، مدد مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ قبلہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے اس چینل کے لیے وقت نکالا اور ہمیں بسم اپنی اللہ، جو تحقیق ہے اس کو جاننے کا موقع دیا۔ مولا آپ کو آ، سلامت رکھے رکھے محمد و آل محمد، آپ آباد و شاد رہیں۔ تو قبلہ میں تو الحمدللہ آپ سے بخوبی واقف ہوں، اور بہت سے اور بھی سامعین ناظرین ہوں گے جو آپ کو جانتے ہیں، لیکن اکثریت شاید آپ کو نہ جانتے ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف اپنی زبان سے اپنے، یعنی کہ جتنے بھی آپ کی قبائلی ہسٹری ہے وہ بیان فرمائیں، تاکہ لوگوں تک آپ کی جو رائٹ انفارمیشن ہے، جو صحیح انفارمیشن ہے، وہ پہنچ سکے۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسخین بے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو جناب تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جمشید بھائی، پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ آپ خود کسی تعریف کے محتاج نہیں، آپ ہمارے ستارے ہیں، آپ ہمارے دل ہیں، ہماری جان ہے، آن ہے، شان ہے، مان ہے، سب کچھ ہے قبلہ۔ اور آپ نے اتنے خوبصورت لفظوں سے ہمارا تعارف کرایا، یقین جانے ہمارا دل خوش ہو گیا، باغ باغ ہو گیا۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے بحق محمد و آل محمد کے۔ میں ناچیز فقیر اطہر حسین غدیری الاسدی، اسدی قبیلے سے جناب ہمارا تعلق ہے، اور پیدا میں ویسے کراچی میں ہوا ہوں، اور ننیال ددیال دونوں میرے کراچی میں ہیں، مگر پرورش میں نے ملتان شہر میں پائی۔ میرا اسکول تعلیم ملتان میں، اور الحمدللہ پروردگار عالم اللہ عز و جل کے کرم سے میں ملتان کے مدرسے سے الحمدللہ فارغ التحصیل ہوں۔ اور باقی رہی زندگی میری، تقریباً میں نے ملتان میں رہا ہوں کم سے کم 16-17 سال کی عمر میں میں چلا گیا اٹلی، اور اٹلی کا شہر ہے وینس، تو وہاں ہم رہتے ہیں تقریباً 19 سے 20 برس ہو گئے مجھے اٹلی میں رہتے ہوئے، اور ہماری بہت بڑی ایک کمیونٹی، ایک میجورٹی ہے اٹلی میں الاسدی کے نام سے، اور ہمارا قبیلہ خاندان جتنے بھی برادران الاسدی ہیں وہ اٹلی میں، ایکواڈور، چلے، میکسیکو، دبئی، ایران، ہندوستان، ترکی، اسپین اور دیگر ممالک میں وہ رہتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ کتاب لکھنے کی جستجو مجھے وہیں مدرسے سے ہوئی، کہ جب میں نے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھا اور تحریروں کو پڑھا اور ان کی گفتگو کو سنا، تو لوگ رشک کرتے ہیں جمشید بھائی، 200، 300، 400 برس پرانی قبر اگر کسی کی کوئی موجود ہو کسی شہر میں، تو وہ اس پہ پوری اپنی کتاب لکھتے ہیں، اپنی قوم کو، قبیلے کو، خاندان کو وہ پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو اگر 200-300 سال پرانی قبروں پر، بوسیدہ ہڈیوں پر لوگ اتنا ماشاءاللہ سے ناز کرتے ہیں، رش کرتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان بننے سے پہلے ہم یہاں پہ موجود تھے، گجرات میں، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، تو ہمارے سب سے بڑے مورث اعلیٰ دادا بھائی اور دادا دریا، کہ جن کا سب سے پہلے میں جن کا ذکر کرنا پسند کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ دادا بھائی اور دادا دریا آج سے 800-900 برس پہلے وہ آئے اور وہ آباد ہوئے پاکستان میں، تو اس 300-400 برس کی اوسط کے لحاظ سے تو ہم تو کافی قدیم ہیں قبلہ یہاں پہ۔ جی ماشاء اللہ قبلہ۔ اچھا، ماشاء اللہ قبلہ، یہ تو آپ کا مختصر تعارف ہو گیا، تو انشاءاللہ ہم کتاب کی طرف بھی جائیں گے۔
تو قبلہ، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ خطیب بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور کافی لوگ آپ کی خطابت سے ماشاءاللہ محظوظ بھی ہوتے ہیں. تو جاننا میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا رجحان عالم بننے کی طرف کیسے گیا؟ اس کی حقیقت یہ ہے قبلہ کہ ایک حدیث مولا کی ہے کہ آپ میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو علم سیکھے اور علم سکھائے، دین سیکھے اور دین سکھائے. تو سب سے پہلے سیکھنا ہے، پھر اس کے بعد بتانا ہے، سکھانا ہے. تو یہ ہے جو چیز ہم پہ واجب ہے، سب سے پہلے اس واجب کو پورا کرنا ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور کام ہے ہمارا. جی بے شک، کیونکہ الاسدی فیملی میں جہاں تک میں جانتا ہوں بہت ہی کم ایسے ہیں حضرات جو خطیب ہیں ماشاءاللہ. خیر عالم تو میں سب کو مانتا ہوں، سب ماشاءاللہ صاحب علم ہے، اور ہر کسی کا ایک ڈومین ہے، ایک احاطہ ہے جہاں وہ اپنی اپنی طریقے سے کوشش کر رہا ہے اپنا علم دوسروں تک پہنچانے کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کئی کئی نامور ہستیوں کو میں خود ذاتی طور پر جانتا ہوں جو ماشاءاللہ تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں، اور دیگر اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے مسلک کے حساب سے، کیونکہ ظاہر ہے ہر انسان کی سوچ نظریہ علیحدہ ہے. اس میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. ہر بندہ اپنی ریسرچ کے حساب سے چلے بے شک. اور آگے اس کو تبلیغ بھی کرے، اس کا حق ہے بالکل. تو ہم ہر فرقے، ہر شخص کی عزت کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، الاسدی فیملی ہو یا اور کوئی ہمارا مسلمان بھائی ہو. تو الحمدللہ بالکل. یہ بھی میں آگاہی کرنا چاہوں گا کہ اس چینل کا مقصد یہ نہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو یا کسی فقے کو ہیٹ کریں، یا ایسا کچھ نہیں ہے. سب ہمارے لیے قابل عزت ہیں سب. تو آپ ماشاءاللہ جیسے فقہ جعفری سے میرے خیال میں آپ تعلق رکھتے ہیں یقیناً. تو اب جی سوال یہ ہے کہ آپ پیدائشی فقہ جعفریہ سے ہیں، یا یعنی کہ آپ کنورٹڈ شیعہ ہیں، اور خطابت کی طرف آپ کا رجحان ہوا کہ خاص مقصد کے لیے، یا کوئی ایسا کچھ؟ دیکھیں، ہمارا جو برادری ہے نا قبلہ محترم الاسدی، ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو نسلی شیعہ ہیں، کہ جن کے 7 8 9 10 12 پشتوں میں اہل تشیع آ رہے ہیں. اور ہم میں ماشاء بعض ایسے بھی ہیں ہماری برادریوں میں اہل الاسدی میں کہ جو کنورٹڈ شیعہ ہیں. کیونکہ میرے دادا پردادا اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، مگر میرے والد صاحب، ہم الحمدللہ پیدائشی طور پہ وہ شیعہ ہیں. تو والدہ محترمہ بھی شیعہ ہیں. اور سب سے بڑھ کے جو میری فیوریٹ پرسنالٹی ہے وہ میری دادی جان مرید فاطمہ. الحمدللہ آپ بھی انہیں جانتے ہیں، پروردگار نے بری کے رحمت کرے. اور جو جانتے ہیں بالکل وہ جانتے ہیں. تو انہی سے مجھے یہ شوق بھی ہوا، اور انہی سے میری ابتدا ہوئی. اور مرید فاطمہ میری زندگی کی جو فیوریٹ ترین پرسنالٹی ہوتی ہیں، جیسے ایک دادی جان تو وہ میری تھی، تو پیاری تو مجھے بہت تھی. تو انہی سے میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں، یہ عبادت کا طور طریقہ، اور اپنے فقہ پہ کیسے عمل کرنا ہے، علم دین حاصل کیسے کرنا ہے، عزاداری کیسے کرنی ہے. تو جو پہلی بنیاد ہے وہ والدہ ہے اور دادی محترمہ ہے. ماشاء اللہ، زبردست. تو اسی سے آپ کا پھر رجحان ہوا مزید خطابت کی طرف، اور جی جی، بالکل بالکل بالکل. انہی سے مجھے جو آپ نے میری ابتدا ہے باقاعدہ وہ وہی ہے. تعلیم، خطابت اور عالم کی باقاعدہ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں نے مدرسے سے حاصل کی، تو الگ الگ مدرسوں میں گیا، مگر جو میری بنیاد بنے وہ 2 مدرسے بنے، شہید مطہری اور صاحب الزمان. جی، یہ جی، کہاں پہ واقع ہے؟ یہ ایک ہے دونوں ملتان میں ہے. ایک ہے گلگشت کالونی میں، اور دوسرا ہے چوک کمہارا والا. اچھا، تو ماشاء اللہ کتنا عرصہ آپ نے وہاں پہ تعلیم حاصل میں نے وہاں پہ کم از کم 5 سال تعلیم حاصل کی. مدرسہ شہید مطہری، اور آغا صاحب ہیں میرے علامہ قاضی نادر عباس الوی صاحب، وہ میرے استاد ہیں. کی؟ جی اچھا قبلہ، چلے یہ تو ایک آپ کی ذاتیات، یعنی کہ ذاتی آپ کا فرقہ کیا ہے، اور اس پہ تھوڑی سی ہمیں انفارمیشن مل گئی ہے. تو اگلا میرا سوال یہ ہے کہ الاسدی ایک جی جی، نام بسم ہے، اللہ. ایک تاریخ ہے. جی آپ کی ایج میرے خیال میں 30 32 سال کی ہے، جی، بالکل 34 مجھے 34 لگا. برس کی ہے میری 34 جی، برس ایج ہے. تو آپ کو اتنی کم عمر میں کیسے خیال آیا کہ میں اس پر تحقیق کروں، اور کس بات نے آپ کو اس کی طرف متوجہ کیا؟ دیکھیں جمشید بھائی، پروردگار آپ کو سلامت رکھے. قومیں، قبیلے، عشیرے، لیکن پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر، یعنی ہماری پہچان جو ہے وہ ہمارا خاندان ہے، ہمارا قبیلہ ہے. تو
اسی لیے مجھے ناچیز نے یہ قلم اٹھایا اور الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی اپنے خاندان میں، اپنی قوم میں، اپنے قبیلے میں، کہ میں نے سب سے پہلے اس بات پہ قلم اٹھایا اور میں نے کتاب تحریر کرنا شروع کی. اور میری خواہش ہے یہ، کیونکہ ہمیں جتنے بھی باہر کے الاسدی ہیں وہ سب آن کرتے ہیں، جو کربلا میں ہے وہ ہمیں آن کرتے ہیں، اور جو جارڈن میں ہے، یمن میں ہے، بحرین میں ہے، سعودی عرب میں ہے، یا مصر میں ہے، تو تقریباً کم از کم 28 سے 29 ملکوں میں الاسدی پائے جاتے ہیں، اور وہ سب ہمیں آن کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارا ہی قبیلہ ہے، یہ ہمارا ہی عشیرہ ہے، یہ ہمارا ہی خاندان ہے. تو جب وہ ہمیں ماشاء آن کرتے ہیں تو انہوں نے کہا، ان سے میرا رابطہ ہوا. تو آج کل میڈیا کا دور ہے جمشید بھائی، آپ کا رابطہ کہیں کسی ساتھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو میرا ان سے جب رابطہ نہیں، ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم آئیں گے انشاءاللہ اس سوال کی طرف کہ آپ کن کن مراحل سے گزرے. میرا کہنے کا مین مقصد تھا کہ جی جی، آپ کو اتنی کم عمری میں یہ سوچ کیوں آئی اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، آپ نے کیوں اس طرف اپنا رجحان کیا، وہ اس اس میں طریقے سے قبلہ دلچسپی کہ آپ دلچسپی کہیں کیوں بھی ہوئی؟ جائیں، آپ کہیں بھی جائیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں. ہماری زبان ہے، ہم پنجاب کے رہنے والے، تو پوچھے وہ سب سے پہلے بات آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی کون ہوندے ہو، کیڑے چ ہوندے ہو. تو آپ جی کو جی یعنی وہ آپ سے نام نہیں پوچھتے سرکار، وہ آپ سے آپ کا شناخت پوچھتے ہیں، آپ کی جو برانڈ ہے نا، جو آپ کی کاسٹ ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں. تو جی اگر فقط نام پوچھے تو کہہ دے کہ اطہر حسین غدیری، تو بعض دفعہ یہ سننا ان کے لیے کافی نہیں ہوتا. وہ پوچھتے ہیں جی کیڑے چ ہوندے ہو. یہ پنجابی کا خاص ورڈ ہے کہ آپ کہاں سے ہوتے ہیں، کاسٹ کیا ہے آپ کی. کیڑے چ ہوندے مینس کاسٹ کیا ہے آپ کی. تو جی ان کو بتانے کے لیے یہ ضروری، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اب ان کو یہ پوری ایک کتاب میں ایک جامع طریق سے یہ تحریر کروں اور کتاب اور لوگوں تک پہنچے، اور تاکہ ایک ماشاء بالکل مدلل دلائل کے ساتھ لوگوں کو ثابت کروں، تاکہ وہ جب پوچھے کہ کیڑے چہندے ہو، کاسٹ کون سی ہے جناب آپ کی، تو ہمارے پاس پورے پروف کے ساتھ بتانے کے لیے ان کو جو ہے وہ چیزیں ہوں کہ ہم یہاں سے آئے ہیں، ہم الاسدی ہیں، دادا اوکاشا بن میسن بن جرسان بن قیس بن غنم بن دودان بن اسد. یہ وہ اسد ہے کہ جو مور سے اعلیٰ ہے، قبیلہ بنی اسد کی. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا. اچھا، جی اب میں اسی سوال کی طرف آؤں گا جو آپ جس کی طرف آپ یعنی کہ جا رہے تھے کہ آپ کو پھر اس اپنی جو کاوش ہے اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑا تھا، وہ ہمیں اگر آپ شیئر کریں. پروردگار سلامت رکھے جمشید بھائی، بڑا خوبصورت سوال، اور وہ سوال جو میری زندگی کا ایک بہت بڑا اس مراحل کا بہت بڑا کردار ہے میری زندگی میں. اگر وہ نہ ہوتے تو یہ ناچیز یہاں نہ ہوتا شاید. اور وہ یہ ہے ماشاء کہ اللہ. بلا محترم کہ میں الحمدللہ کراچی میں، حیدرآباد، راول پنڈی، اسلام آباد، نوشہرہ، لاہور، جوہر آباد، خوشاب، ملتان، اور شاید ہی جہاں مجھے پتہ چلا کہ الاسدی موجود ہیں، تو شاید ہی میں وہاں نہ گیا ہوں. الحمدللہ کافی شہروں کا اور کافی جگہوں کا دورہ کرنے کے بعد یہ چیزیں مجھے، یہ پروف مجھے اور یہ باتیں مجھے ملی، اور پرانی قدیم تحریریں اور ان کے قدیم نسخے اور لکھے ہوئے حوالے اور خط، اور وہ مجھے ملے اور امانت کے طور پر ملے، اور اس میں ساری چیزیں موجود تھی الحمدللہ جو میرے موضوع سے ریلیٹو تھی. اور الحمدللہ اٹلی میں چونکہ 15 سے 20 برس جمشید بھائی مجھے ہو گئے اٹلی میں رہتے ہوئے، تو وہاں کے جتنے بھی ماشاء اللہ. بزرگان تھے، اٹلی الاسدیوں کا کیپٹل ہے سرکار، تو جتنے بے بھی شک. الاسدی اٹلی میں مجھے جناب والا ملے، تو ان سے کچھ نہ کچھ مجھے حاصل ہوا. تو وہ جتنے بھی سینئر بزرگ تھے، انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسی بات مجھے ضرور بتائی، ایسی تحریر مجھے ضرور لکھی ہوئی تھی کہ جو میرے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوئی. ماشاء اللہ، تو زبردست. یہ تو ان بزرگان کے مرہون منت ہے کہ جنہوں نے مجھے نچیز پر یہ احسان کیا. آپ تک آپ نے جو محنت کی ہے، یہ آپ کی ریسرچ کہاں تک اس وقت پہنچ چکی ہے اور ابھی مزید کتنا وقت درکار ہے آپ؟ ہاں قبلہ، بڑا خوبصورت سوال ہے یہ بھی، اور بڑا لاجواب سوال ہے یہ بھی. اور اس کی حقیقت یہ ہے جمشید بھائی کہ تقریباً 2 برس پہلے، 2.5 برس پہلے، میری زندگی کی یہ چھوٹے چھوٹے راز بھی ہیں اور حقیقت بھی ہے انہیں میں. 2 برس پہلے، 3 برس پہلے میں سوچتا تھا کہ یار غدیری صاحب، آپ قلم بند کر دینا چاہیے. شاید آپ کے پاس جتنے بھی شجر نسب ہے الاسدیوں کے، وہ آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، اور آپ کا کام جو ہے 70-80% ہو چکا ہے. تو میں نے جب بھی یہ سوچا قلم بند کرنے کو، تو کوئی نہ کوئی نئی چیزیں، تحریر ضرور ایسی سامنے آتی کہ وہ جو 80% ہے وہ مجھے 40-50% لگتا. تو چلتے ماشاء چلتے معاملہ آگے تو دیکھیں، ریسرچ کے دروازے کبھی بھی انسان پہ بند نہیں ہوتے، اللہ، بے اور شک. تحقیق کے دروازے کبھی بھی انسان پہ بند نہیں بند نہیں ہوتے. ہوتا.
अब इंशाल्लाह उम्मीद है, और जो मेजॉरिटी का साथ है, जो अलासदियों का मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे नौशहरा वाले हैं, खुशाब वाले, जोराबाद वाले, वादी यसून, सुकैसर वाले, वो उनसे जो मुझे मदद मिली अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार उनको सलामत रखे। तो जो उनसे मुझे मोहब्बतें मिली और जो मदद मिली, जो इमदाद मिली, तो उससे अभी लग यही रहा है उनको भी और मुझे भी, उन्हें भी और हमें भी। वो यही लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब 80 टू 90% काम जो है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील तक पहुँच गया। बाकी का जो 10% है इंशाल्लाह, वो उसको महीना, डेढ़ महीना और लगेगा और इंशाल्लाह पाए तकमील तक वो भी पहुँच जाएगा। माशाल्लाह। अच्छा किबला, माशाल्लाह आपने बड़ी खूबसूरत बातें बताई, और काफ़ी महज़ूज़ हो रहा हूँ, दिल में तजस्सुस भी पैदा हो रहा है कि जल्द, बहुत जल्द ये किताब मंज़र आम पर आए और हम इसको इंशाल्लाह। पढ़ें और इसमें मज़ीद अपने इल्म में इज़ाफ़ा करें। तो किबला, ये तो चंद लोगों की तरफ से यकीनन कुछ मुस्बत रिएक्शन भी, रद्द-ए-अमल भी होगा, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे, जहाँ तक मैं जानता हूँ और बुज़ुर्गों से सुना है कि अब तक इस सारे जो अल-असरी फैमिली कम्युनिटी को यकजा करने के लिए, उनका सारा मवाद इकट्ठा करने के लिए आज तक ऐसी कोई काविश की नहीं गई, और लोगों जी, ने जी। बस ज़्यादातर अपने ही ख़ानदान में इस चीज़ को बताया, या अपने जो हल्का अहबाब है वहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन अब महदूद रखी, यानी कि ऐसे प्रॉपर कोई किताबी शक्ल ये नहीं दी गई। तो मेरा सवाल अब अगला ये है कि आपने जब ये काविश शुरू की और माशाल्लाह आप काफ़ी तकमील के मराहिल तक पहुँच चुके हैं, सवाल ये है कि आपका इस पर, इस आपकी इस तहकीक पर आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों, इनका रद्द-ए-अमल क्या जी। है इस जी, क़िबला, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बतें दी कि जिनकी वजह से मुझे ये मकाम मिला। और दूसरा, माशाल्लाह। कि जूँ-जूँ मैं आगे बढ़ता गया, जूँ-जूँ मैं आगे जाता गया, तो मेरा मेरा साथ देने वाले वो बढ़ते गए, मुझे सपोर्ट करने वाले बढ़ते गए, मोहब्बतें करने वाले बढ़ते गए, इज़ाफ़ा होता गया नॉलेज में, मोहब्बतों में, इल्म में, काविश में, तो हर चीज़ों में जो है ना, वो मराहिल तय होते गए। तो चूँकि मुझसे पहले, मुझ नाचीज़ से पहले किसी ने इतना वर्क नहीं किया था इस चीज़ पर, जी, बेशक। अल-असरियों के ब्रांड बनाने में, या उनके उनको एक उनकी किताब की शक्ल देने में, या उनको दुनिया के आगे प्रमोट करने में। तो मुझ नाचीज़ से पहले किसी ने ये काविश नहीं की। अगर किसी ने की भी, तो या तो कोई माली इमदाद का शिकार हुआ जनाब, तो किसी के पास इतनी रकम नहीं थी कि वो खर्च कर सके, या किसी के पास इतना वक़्त अवेल नहीं था, या किसी को अगर वसाइल किसी नहीं में थे, कोई सपोर्ट शौक नहीं था, थी। यानी वसाइल नहीं थे, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ। तो जिसकी वजह से अगर वो 20, 30, 40% अगर वो आगे भी जाते, तो किसी न किसी वजह से वो पीछे आ जाते, उनको वो सपोर्ट ना किया जाता। जी, तो जी। आज ये खालिक लम यज़ल का एक बहुत बड़ा करम हुआ, उसने मुझ पे किया परवरदिगार आलम ने, कि वसाइल, माशी एतबार से और हर एतबार से परवरदिगार आलम ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, और साथ देने माशाल्लाह। वाले बढ़ते गए। तो आपकी यानी कि लफ्ज़ी कोई जुमलाबाज़ी या कोई ऐसा कुछ इसमें आपको सुनने को मिला? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मोहब्बतें मिली। अच्छा, चंद एक ऐसे आपके होते हैं ना, जब आप कभी भी हक़ की तरफ जाओ और हकीकत की तरफ जाओ, तो चंद नाक़िदीन और मुख़ालिफ़िन भी आपकी जो है ना पीछे पड़ते हैं। वो आपको जी, जी। तरह-तरह की बातें करते हैं, तरह-तरह के आपको जो है ना वो इल्ज़ामात देते हैं, तरह-तरह की आपकी मुख़ालफ़त करते हैं। हर मामले में जो है ना वो आपको रोकते हैं, टोकते हैं। उनका मकसद फ़क़त यही होता है कि किस तरीके से है ना, ये सामने वाले की जो है ना, वो अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं, कि उसकी टाँग खींच हौसला लेनी और शिकन, उसे पीछे कर देना। जी, जी, हौसला शिकनी बिल्कुल। करना। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तादाद कम थी कि जो मुखालिफिन थे, और उनकी तादाद कसरत में ज़्यादा थी जो मुझ नाचीज़ के साथ थे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मेरे साथ खड़े हैं सारे। तो यानी कि आप पुरअज़्म रहे, आपने यानी कि अपना मकसद, मिशन नहीं छोड़ा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इस चीज़ से मैंने ये ठान ली है, और ये मैंने अहद किया है अपने आप से कि इंशाअल्लाह तब तक साँस नहीं लेनी सुख की, कि जब तक कि इस काम को पाए तकमील तक ना पहुँचा दूँ। तो आपको लगता है ये रिसर्च मंज़र-ए-आम पर आनी चाहिए लाज़िमन? बिल्कुल, बिल्कुल सरकार, ये इसीलिए तो जनाब वाला, ये सारा काम ही मैं अपनी कौम, चूँकि मैं अपनी अपनी कौम का एक नौकर हूँ, एक खादिम हूँ मैं अपनी कौम का, अला सदियों का। तो मैं ये खुद पर लाज़िम और वाजिब समझता हूँ कि मैं उनकी खिदमत करूँ, और वो जो खोई हुई शनाख्त थी, वो जो छीनी हुई शनाख्त थी, वो उनको वापस दिलवाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो उनके हकूक हैं वो उनको मिले, और लोग उनको जाने, और लोग हमें पहचाने कि वी आर अला सदी, जी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वी तो आर अला क़िबला, आप सदी। इस रिसर्च के दौरान आपको किसी किस्म की कोई माली मुश्किलात या कोई और किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो, कि आप सोच रहे हो कि काश ऐसा होता तो मैं इतना कुछ कर सकता मज़ीद? बिल्कुल,
बड़ा खूबसूरत सवाल जमशेद भाई, परवरदिगार हक मोहम्मद वाले मोहम्मद के अपनी ज़मान में रखे आपको। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, तो मुझे आज भी वो वक़्त याद है कि जिस दिन मैं रोया था पूरी रात, और मैंने कलम उठाया, कागज़ उठाया, तो मैं लिखने बैठा। तो मेरी वालिदा ने देखा मुझे, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप रो क्यों रहे हैं, परेशान किस वजह से? तो मैंने सारी बात शेयर की अपनी वालिदा से। मैंने कहा वालिदा, मैं ये चाहता हूँ कि एक दिन आए और मैं एक किताब लिखूँ अल-असदियों पर, और दुनिया को बताऊँ कि वी आर अल-असदी, हम अल-असदी हैं। हम दादे उकाशा बिन मीसन बिन जरसान अल-असदी की औलाद हैं, और दुनिया को मैं ये बताना चाहता हूँ, और ये मेरे जज़्बात हैं। तो वालिदा ने मुझे गले से लगाया और माथे पे बोसा देकर, और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह आप आगे बढ़ो, और परवरदिगार आपको किसी चीज़ की कमी नहीं देगा। माशा तो वालिदा की वो दुआ, और उसके बाद जहाँ-जहाँ मैं गया, जिस-जिस बुज़ुर्ग से, सीनियर बुज़ुर्ग से मैं मिला, तो उन्होंने जब सीने से लगाकर और वो माथा चूमकर जब दुआ दी ना जनाब, तो जो सीना है ना वो इतना चौड़ा हो गया दिल। और मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जब इतने बुज़ुर्गों की दुआएँ साथ में हों, वालिदा की दुआएँ साथ में हों, इतने बुज़ुर्गों की दुआएँ साथ में हों, बहन-भाइयों की दुआएँ साथ में हों, तमाम बुज़ुर्गान अल-असदी की दुआएँ साथ में हों, तो इंशाअल्लाह फिर उसके बाद किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। माशाल्लाह। अच्छा, किबला तो ये जो अपना जो हमने सिलसिला शुरू किया अल असदी चैनल वाला, जी, तो जी। आपको लगता है कि ये एक अच्छा यानी कि इफ्तिताह है इस चीज़ के बारे में, और इसमें आपको लगता है कि मज़ीद कुछ चीज़ें और ऐड होनी चाहिए? जैसे मेरे हिसाब से मैं चाहता हूँ कि इसमें हम जिस तरह आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आपकी मौजूदगी में हम किसी और ऐसी नामवर शख्सियत उनको भी ऑन बोर्ड लें इसी लाइव इंटरव्यू में, और उनसे भी मज़ीद जानें, जो यानी कि आप जिनको जानते हैं कि पर्सनली, या कुछ शख्सियत को मैं जानता हूँ। तो क्या उन आप चाहेंगे कि ऐसे मज़ीद इंटरव्यूज़ हों जिसपे हम मज़ीद अल असदी फैमिली से रिलेटेड जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो इन्फॉर्मेटिव इश्यूज़ हैं, उसको फैलाएँ? जी, बिल्कुल, मैं ख़ास तौर पर स्पेशली आपसे गुज़ारिश करूँगा कि जितने भी हमारे सीनियर अल-असदी हैं, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं और पहचानते हैं, और दुनिया उनको जानती है और पहचानती है। मैं चाहूँगा कि मेरी ख़्वाहिश है कि आप उनको लाएँ, चैनल पर लाइव लाएँ, और आप उनसे गुफ्तगू करें, और उनसे बातचीत करें, और ये एक बड़ा बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है, और इस चैनल को जितना सपोर्ट किया जाए उतना बेहतर है, और लोगों को यहाँ अल-असदी को जितना बुलाया जाए, उनसे गुफ्तगू की जाए, उतना बेहतर है जनाब। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये एक हम इंटरव्यू बेहतरीन ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म है लंबा हमारा, ये हमारे लिए किबला हाँ, एक बहुत बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है, और ज़बरदस्त आवाज़ है, अपनी अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने का एक बहुत बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है ये हमारे लिए। ठीक है, मतलब मेरा भी यही इरादा था कि देखें, कोई कोई ऐसा पब्लिसिटी स्टंट के लिए नहीं कर रहा मैं, ना ही कोई यानी कि ना आप किसी तारीफ़ के मोहताज हैं, जी, जी, ना बिल्कुल जानते अल्हम्दुलिल्लाह हैं। जी, हमें बिल्कुल किसी जानते हैं। ना हमें किसी माली मुश्किलात का सामना है कि ना कि अपने किसी यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम को सीधा करने के लिए हम ये इंटरव्यूज़ कर रहे हैं कि लोग देखें और कुछ ऐसा हो। ऐसा कोई नियत नहीं है। सिर्फ़ मकसद यही है कि जो लोग दुनिया में से अपने यानी कि अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके साथ चले गए, वो आज दौर-ए-हाज़िर में ना हो। आज जी, हमारे बिल्कुल। पास अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया है, हर बंदा उसके पास फ़ोन है, तो उस तक राब्ता बहुत आसान हो गया। तो जी, मेरा बिल्कुल, मकसद यही बिल्कुल। था कि हम जो अपनी आने वाली नस्लें हैं उन तक कई ऐसी हमारी शख्सियत हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो मिसाल के तौर पे आपके दादा मरहूम हाजी जी, अमीनुद्दीन जी। ठेकेदार साहब, जी, वो जी। बहुत बहुत बड़ी हस्ती जिनको जहाँ तक मैं जानता हूँ, और मोहल्ले की एक नामवर हस्ती, और पूरे यानी कि अल-असदी फैमिली इस्लामाबाद से कराची तक जहाँ-जहाँ भी उनका नाम माशाअल्लाह बहुत मशहूर है। लेकिन उनको सो किसी ने देखा नहीं, उस वक़्त सोशल मीडिया नहीं था, उनकी वीडियोज़ नहीं हैं, उनकी यानी कि गुफ्तगू नहीं है अवेलेबल। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो कई-कई हस्तियाँ दुनिया से चली गईं, अपने यानी कि बताए बगैर और अपनी इन्फॉर्मेशन दिए बगैर, तो जो दौर-ए-हाज़िर में मौजूद हैं हमारी खुशनसीबी, जैसे आपके बुज़ुर्गान हो गए, हमारे बुज़ुर्गान हो गए, और कई नामवर शख्सियात हैं। तो उनको हम लाज़मन इस प्लेटफ़ॉर्म पर लेके आएँ, उनके वीडियोज़ लें, उनसे पूछें, उनकी ज़िंदगी के कारनामे, उनकी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ सफ़रनामे हैं, वो लोगों आने वाली नस्ल तक शेयर हो, ताकि उसमें से हमें बहुत सारा कुछ नया कुछ सीखने को मिले। तो ये मेरा असल बिल्कुल। में मेन मकसद है ये चैनल बनाने का। तो मैं आपकी तारीफ़ चाहूँगा इसमें, अगर इसमें कुछ कमी-पेशी करनी हो तो वो भी आप मुझे गाइड करेंगे, और मज़ीद जो मेरे नाज़रीन सामीन हैं वो भी कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएँगे कि इसमें मज़ीद बेहतरी क्या लेके आई जा सकती है, और किन-किन शख्सियात को इस चैनल पर मदऊ किया जा सकता है। क्योंकि
ہو سکتا ہے کہ کچھ کو ہم جانتے ہوں، کچھ کو دوسرے لوگ زیادہ جانتے ہوں اور چاہتے ہوں کہ ان کا نام بھی الاسدی فیملی میں سر فہرست ہو۔ تو قبلہ، آپ اس بارے چینل کے بارے میں کوئی پیغام دینا چاہیں تو بسم اللہ۔ جی میں تمام الاسدیوں سے خصوصی اس بات کی اسپیشلی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سبسکرائب کریں اس چینل کو، اور لائک کریں، اور جتنا بھی ہو سکے ہماری جتنی بھی سینئر شخصیات ہیں الحمدللہ، کہ جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں بھی جانتے، وہ آئیں، وہ آ کر اپنا انٹرویو ریکارڈ کرائیں یہاں پہ آ کر، اور اپنی آواز بلند کریں، اور اپنے میسج جو قوم تک، لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچائیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، اور اس سے ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ تو ہم اس انٹرویو کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ مزید نشستیں ہوں گی جس میں ہم بالکل بالکل مزید جتنی بھی آپ کی انفارمیٹیو ہے کتابی شکل میں اس کو جو مین ایشو اس میں ہیں پوائنٹس، وہ آپ یقیناً ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو الاسری کمیونٹی میں سوشل میڈیا کے تھرو شیئر کریں جب تک کہ کتابی بالکل شکل نہیں آ جاتی۔ تو جب کتابی شکل آ جائے گی تو ابھی انشاءاللہ ہم اس کو پی ڈی ایف میں بھی ریلیز کریں گے، اور اس کو آپ کو موقع بھی دیں گے کہ آپ اس میں سے کچھ کوئی پوائنٹس مین پڑھ کے سنائیں۔ تو آپ کا قبلہ وقت کا بہت شکریہ، آپ کے ساتھ بہت جلد ایک اور نشست ہوگی اور مزید نشستیں بھی ہوتی رہیں گی۔ تو مزید آپ سامعین کو کچھ کہنا چاہیں تو میں انشاءاللہ خدا حافظ کروں گا۔ بس یہی کہنا ہے کہ انشاءاللہ یہ کتاب فقط میری ذات یا میری پہچان کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب تمام الاسدیوں کے لیے ہے جناب۔ جتنے بھی الاسدی ہیں، وہ وہ میں ہوں اور میں وہ ہیں، ان میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں جناب۔ اور یہ کتاب کوئی سیلنگ کے لیے، کوئی اپنا بیچنے کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب گفٹ ہوگی سب کے لیے، اور یہ ایک تحفہ ہوگا پوری قوم کے لیے، پوری ہماری ملت کے لیے، پورے الاسدیوں کے لیے الحمدللہ۔ اور یہ میری خواہش ہے جمشید بھائی کہ ہر گھر میں یہ کتاب جائے ہماری طرف سے، اس کے جتنے بھی ایڈیشن ہو ہر گھر میں، ہر نوجوان کے پاس یہ کتاب جائے، ہر گھر میں جائے، اور بطور تحفہ جائے، بطور گفٹ جائے، اور وہ پڑھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ وی آر الاسدی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ قبلہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے پہلے سلامت انٹرویو رہیں، میں، بہت اچھی گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ مزید سلام۔ ایسی گفتگو جلد ہوگی۔ تمام سامعین ناظرین جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور آگے پہنچائیں اپنے جو ہمارا الاسدی کا فیس بک ہے اس میں فالو کریں اس پیج کو۔ تو انشاءاللہ مزید ایسی مزید انٹرویو ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اپنے تمام سامعین ناظرین جو پوری دنیا میں الاسدی فیملی کے موجود ہیں ان تک ہمارے یہ پیغام پہنچے۔ ٹھیک ہے، سب بڑی یہاں کی مہربانی، مدد۔ بڑی بڑی السلام مہربانی، علیکم۔ مولا علی علیہ السلام، سلامت رہیں، آباد رہیں۔